اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43 اور 44 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں عزیز مصر کا خواب جو ہے بیان فرمایا گیا۔ عزیز مصر جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں کہ انی اری 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف، میں نے 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات، اور 7 جو ہے وہ سرسبز جو ہے بالیاں دیکھی ہیں اور 7 جو ہے وہ خشک ہیں۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو، سرداروں کو بلایا اور کہا، یا اس وقت کے جو علماء تھے ان کو بلایا اور کہا افتونی فی رویاش، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا اضغاث احلام، یہ پراگندہ خیالات، ہم ایسے پراگندہ خیالات کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت وہ قیدی جو نجات پا گیا تھا اس نے اس بات کو سنا اور اس نے کہا کہ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، بادشاہ کو کہا میں اس کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں، تو مجھے جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ اس کو بھیجا گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں آتا ہے اور کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے راست باز انسان، اے سراپا جو ہے سچ کے پیکر، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہیں وہ ہریالی، 7 جو ہیں وہ خوشے جو ہیں وہ سرسبز ہیں، بالی جو ہے سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں اور وہ اس خواب کی تعبیر جانیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال جو ہے خوب زراعت کرو گے، وما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، جو تم فصل کاٹو اسے اس کے سٹو کے اندر، بالیوں کے اندر رہنے دو، ہاں جو تھوڑی بہت تم کھانے کے لیے رکھ لو وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے 7 سال بڑے سخت آئیں گے، تو ان سخت سالوں میں جو تم نے ذخیرہ کیا ہوگا اس کو تم کھاؤ گے، ہاں جو تھوڑی بہت تم جو ہے ذخیرہ کر کے رکھو۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں بارشیں ہوں گی، جس میں اللہ کی رحمت برسے گی اور اس میں لوگ جو ہیں وہ رس نچوڑیں گے۔ آپ نے یہ خواب جو ہے اس قیدی کو بتایا، قیدی نے آ کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا اوتونی بھی، اس انسان کو، اس صدیق کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ فرستادہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو پاس پہنچا، اس کو کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے آقا پاک کے پاس واپس جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور آپ ان عورتوں کے بارے میں سوال کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، کہ ان کا کیا طرز عمل تھا، وہ سچی تھیں یا جھوٹی تھیں۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی چالوں کے بارے میں جاننے والا ہے۔ تو بادشاہ نے لگتا ہے کہ ان تمام عورتوں کو اکٹھا کیا جائے، کسی انداز سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا حاش للہ کہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو جو ہے پھسلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچے انسانوں میں سے۔
یوسف السلام کہتے ہیں کہ یہ میں نے سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ بادشاہ جان لے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ خائن انسانوں کے جو مکر ہیں ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک منظر ہے بادشاہ کے خواب کا، اور یوسف علیہ السلام نے کیسے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلوایا، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کا عزم، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے آنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی بے گناہی ثابت نہ ہوئی۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عظیم اور پاکیزہ اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔